میرے بھائیوں، میں اور آپ تندرست، صحت مند، اللہ رب العزت قیامت کے دن کسی بندے کے قدموں کو ہلنے نہیں دے گا، صحیح حدیث کے الفاظ، جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا ہاں جی وقت کہاں صرف کیا، ہاں جی جوانی کہاں صرف کی، ہاں جی صحت کے اندر کیا کیا، ہاں جی مال کہاں صرف کیا۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک حدیث میری اور آپ کی زندگی کا پورے کا پورا زاویہ بدل سکتی ہے، اور ایک حدیث مجھے اور آپ کو صحیح راہ پہ چلا سکتی ہے، اور حدیث یہ ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ وقت اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے لیے بہترین اسلام کی جو صفت ہے، اور سب سے بہترین مسلمان اور سب سے بہترین اسلام یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ۔ کتنی عظیم حدیث ہے کہ بندہ مومن ہر وہ کام ترک کر دے جس میں اس کا فائدہ نہ ہو۔ فائدے سے مراد کیا؟ نمبر ایک، جس میں اس کا دنیا کا فائدہ نہ ہو وہ کام نہ کرے، جس میں اس کا آخرت کا فائدہ نہ ہو وہ کام نہ کرے، جس میں اس کی صحت، دماغ، جسم، باڈی، اس کی نشو و نما یا اس کو ریلیکس کرنے کے لیے یا اس کی بیماریاں دور کرنے کے لیے کوئی کام کر لا تو کر لے، ان تین چیزوں کے علاوہ بندہ مومن کوئی کام نہ کرے۔ یہ بندہ مومن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، اور مسلمانوں کا ایک طرز عمل اور پیٹرن بھی ہے۔ اب اٹھائیے اپنی زندگی کو، سارے دن کے معمولات کو۔ میں اٹھ کے کیا کر رہا ہوں؟ ٹی وی لگا دیے، وقت کو کل کیا جا رہا ہے۔ کیا ٹی وی لگانا تیری دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ تیری آخرت کا تو نقصان کر رہا ہے۔ تیری صحت کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ ان تین چیزوں کو بس آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ کوئی بھی عمل آج سے یہ پلے باندھ لیجئے، کوئی بھی عمل اس رمضان میں بھی اگر کرنا ہے تو ان تین باتوں کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے، ویسے یہ پوری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ میں جو یہ کام کرنے لگا ہوں اس میں مجھے دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہو، تجارتی مال مومن کا بڑھے، یہ بھی اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ آخرت کا فائدہ ہے نہیں، ہاں یہ جو میں جم میں آیا ہوں یا میں جو ورزش کر رہا ہوں اس سے میری صحت بن رہی ہے، یا میں اپنا ڈیل ڈول اور طاقت کا اظہار تکبر اور غرور کے تحت کر رہا ہوں، یہ بھی انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے۔ ورزش کرنا صحت کے لیے جائز ہے، سیر و تفریح کرنا اپنی صحت کے لیے جائز ہے،